بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے نزول وحی۔ غار حرا مکہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ غار ایک پہاڑ جبل نور کی چوٹی میں واقع ہے۔ نبوت سے تقریباً 3 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر اس غار کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا پورا مہینہ اس غار میں قیام فرماتے، کائنات اور اس کو بنانے والی ذات پر غور و فکر کرتے، آنے جانے والے لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ پہلی وحی سے کچھ عرصہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آنا شروع ہوئے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ صبح سچ ثابت ہو جاتا۔ پہلی وحی کا آغاز رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو رات کے وقت ہوا، جب حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا، کہا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر سینے سے لگا کر دبایا اور چھوڑ دیا، چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا رب نہایت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز ہوا۔ چونکہ وحی کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نئی بات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی امت کی تعلیم کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو وحی کے نزول کا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے، مصیبت زدوں کو ان کی مدد کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرے گا اور ہر نقصان سے بچائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل توریت اور انجیل کے عالم تھے اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے۔ وہ اس وقت بہت بوڑھے اور
اور نابینا ہو چکے تھے۔ ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ سن کر کہا، یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش اس وقت تک میں زندہ ہوتا جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دے گی۔ ورقہ نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو نبی بھی لایا اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور مدد کروں گا۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ پہلی وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس تھی۔ وحی کا آغاز یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ جی کون بچہ بتائے گا کیا سمجھ آئیے اس نزول وحی کے بارے میں؟ جی انہوں نے اس ٹاپک میں بتایا کہ وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، وہ اپنا آدھے سے زیادہ وقت نا غار ہرا میں وہ جا کے ختم کرتے تھے، گزارتے تھے۔ جی اور کون؟ فرحان۔ اور اس ٹاپک میں انہوں نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کے آئے تھے، انہوں نے ان کو 2 دفعہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے گلا سینے سے جوڑ کے کہا کہ اسے پڑھو، اور پھر جی گرلز 4 کلاس عاطقہ۔ انہوں نے اس ٹاپک میں بتایا کہ حضرت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کو پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے تھے، اور حضرت خدیجہ تعالیٰ نے تسلی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور مہمانوں سے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آمنہ۔